السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم آپ کو دو بڑی خبریں دیں گے۔ ایک تو جو انتخابات میں تاخیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا سیٹ بیک ہوا ہے، اور اب جیسے کہتے ہیں نا وہ کیا جو ری ڈیزائننگ کی گئی ہے سب کچھ، اس پر آپ کو ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ میاں نواز شریف کے بارے میں ہے کہ کیا وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، اور کیا وہ کتنے عرصے کے لیے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، اور نون لیگ کے اندر کیا اب اگلی پیڑھی میں منتقل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ٹرانزیشن میاں نواز شریف خود انشور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کے بارے میں آپ کو کچھ اندر کی خبریں بتائیں گے۔ تو دیکھیے، آپ کو معلوم ہے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قابل لوگ ہیں، وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہاتھ پیر مار رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ الیکشن آگے لے جائیں۔ اس کے لیے بھی پچھلے گزشتہ دنوں بڑے ہنگامی دورے بھی کیے گئے، وہ ایم او یوز بھی سائن کیے گئے، $25 ارب یو اے ای، اتنے ارب ڈالر قطر، اور اب وہ 19 سال بعد ایک ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ گلف کوآپریشن کونسل سے کرنے جا رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، اور دونوں جس طرح کافی ممالک ہیں۔ تو جی یہ بہت بڑا ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایک وہ فیل گڈ والا ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا۔ اسٹاک ایکسچینج 61,000 پوائنٹ کراس کر گیا، اور کھڑکی توڑ ہفتہ جاتا تھا ہر طرف اکانومی کا۔ لیکن ظاہری بات ہے سب عارضی اقدامات تھے اور نظر کا دھوکہ تھے۔ تو یہ بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو الیکشن آگے لے جانے کے لیے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹولز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مینیج کرنے سے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کامیابی نہیں ملی اس معاملے میں، اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ میسج بھی کنوے ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سپریم کورٹ کے ایوانوں سے کہ الیکشن آگے نہیں جائے گا، الیکشن کو ٹائملی یقینی بنائیے، اور مزید اس میں کسی قسم کی توقع مت رکھیے۔ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم جو اب اس وقت سپریم کورٹ ہے، ادھر سے یہ میسج کنوے ہوا ہے۔ کنسنٹ چیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، موڈ چیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے ٹولز موجود ہیں۔ تو وہ سنا ہے کہ کوئی وہاں سے پکڑائی نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شیلف کر دیا اپنا یہ جو تمام منصوبہ تھا انتخابات کو آگے لے جانے کا، اور موسٹ لائکلی اب انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے کے غالب امکانات پیدا ہو گئے ہیں دوبارہ سے، جس میں پہلے ایک غیر یقینی کی فضا قائم کی جا رہی تھی کہ انتخابات آگے جائیں گے وغیرہ وغیرہ ہوگا، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی طرف سے بھی سخت سے کہتے ہیں کہ اظہار ناگواری کیا گیا یہ انتخابات آگے لے جانے کے رومرز پر، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہاں سے بھی کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے اب وہ دوبارہ سے تمام چیزیں ریڈو کر کے تو ایک جگہ پر جمع کر دی گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اب آپ کو معلوم ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور اب نون لیگ بظاہر تو اعلان کر رہی ہے کہ ان کے 4تھی دفعہ بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہی ہیں۔
اب میاں نواز شریف کے رستے میں بہت سی پرابلمس تھیں. ایک ان کی کنوکشنز، پھر سپریم کورٹ سے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. اب کنوکشن کے لیے الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم تو کر دی گئی. اب اس ترمیم سے کیا نکلے گا یہ تو کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی کہ کیا وہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کو سپریم کورٹ اور آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے اوپر پریویل ہونے کا اجازت دیں گے. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے کہ لائک آئین میں پھر آگے ایکٹ ہوتا ہے اور اس ایکٹ میں پھر مزید اس چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. تو اگر تو یہ ویسے ہی دیکھا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے لائک فوج کا جو قانون ہے وہ آرمی ایکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اور بھی دیکھ لیں تو وہ ایکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ آئین کے اس سے متصادم نہیں ہو سکتے. تو اب یہ دیکھنے والا ہوگا اس کی کیا ہماری کورٹس ڈیفینیشن دیں گی ہمیں. تو وہ تو معاملہ وہاں پر ہے. لیکن میاں نواز شریف کے جو دیگر کنوکشنز ہیں لائک ایون فیلڈ کی آپ نے دیکھا تھے بھی فریولس اور جھوٹے کیسز، وہ کولیپس کر گئی. پھر آپ دیکھیے وہ کولیپس کر گئی جو وہ فلیگ شپ والا تھی اپیل، وہ نیب نے وڈرا کر لی. اب العزیزیہ بھی اگلے ہفتے مقرر ہے اور اس کا بھی انجام سب کو معلوم ہے کیا ہوگا. تو یہ کنوکشنز جب ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کا ارادہ پورا رکھتے ہیں. اور اگر ان کے رستے میں کوئی آئینی رکاوٹ نہ آئی تو وہ الیکشن لڑیں گے. اور وہ وطن واپس جو آئے ہیں اور جو وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں وہ، اور جو حالات ہیں لائک اس طرح سے ان کی اب اپوزیشن پارٹی جو پی ٹی آئی تھی اس کو تو بالکل اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این الیکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیٹوں والی پارٹی ہو سکتی ہے. اگر آپ سمپل میجورٹی یا دوسری چیزیں نہ بھی کہیں وہ تو کولیشن کر کے بھی وہ پورا کر سکتے ہیں. تو پی ایم ایل این جیتے گی الیکشن. میاں نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر بنیں گے اور وہ ملک کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن کیا وہ 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا عرصہ تو وہ فوج کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی، بگڑی جائے گی کسی سٹیج پر. تو جی ہاں، آپ کو ہم بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب 5 سال کے لیے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف موسٹ لائکلی 2 سال کے لیے پرائم منسٹر آئیں گے اور اس دوران مریم نواز صاحبہ سینٹر میں کیبنٹ میں ہوں گی کسی سینئر پوزیشن پر. میاں شہباز شریف صاحب موسٹ لائکلی پنجاب واپس چلے جائیں گے. اور پھر جو چینج آف کمانڈ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پھر مریم نواز صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹرشپ حوالے کریں گے اور موسٹ لائکلی وہ پرائم منسٹر بنیں گی. اور شہباز شریف اور ان کی فیملی پنجاب کنٹینیو کریں گے. سینٹر نواز شریف فیملی کے پاس ہی رہے گا. مریم نواز صاحبہ کو یہ اقتدار منتقل ہو جائے گا اور میاں نواز شریف صاحب کے اس دفعہ واپس آ کے یہ سب کچھ کرنے کا، الیکشن لڑنے کا اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی اس کا ایک بنیادی جو وجہ تھی جو نون لیگ بیان کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ایک ٹکر لیے رکھیں تو وہ اپنی بیٹی کو پارٹی ہینڈ اوور نہیں کر سکتے تھے، پرائم منسٹر ان کو نہیں بنوا سکتے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پھر صرف میاں نواز شریف نہیں ان کی بیٹی کا راستہ بھی روک دیتی اور پھر اس صورت میں شہباز شریف صاحب کو ایک کلین روڈ مل جاتی کہ وہ بڑے آرام سے آگے بڑھتے جاتے اور وہی پرائم منسٹر بنتے اور پھر پنجاب بھی الٹیمیٹلی شہباز شریف فیملی کے ہی پاس جاتا ہے، کیونکہ نواز شریف فیملی کی طرف سے میاں نواز شریف بھی ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی سیاست ناممکن بنا دی جاتی. تو ان کی اس ڈیل کا مقصد اپنے نام کو کلیئر کرانا یا چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننا نہیں تھا. ان کی اس ڈیل کا مقصد اپنی بیٹی کی سموتھ پالیٹکس میں انٹری اور پرائم منسٹر کے عہدے تک رسائی تھی اور اس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب وہ یہ اقتدار
یوں ہی منتقل کریں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بس یہ لیکن میرے جیسے آدمی کے لیے تو یہ اقتدار وہ اپنی بیٹی کے حوالے کریں یا اپنے بھائی کے حوالے کریں. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ سویلین سپیس کیا ہوگی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا چھوڑے گی سویلین کے پلے, اور اس ملک کے پلے کیا ہوگا, اور اس ملک میں سٹیبلٹی کیا آئے گی. اگر ایک اپوزیشن پارٹی چاہے جتنا مرضی آپ اس کو دبا لیں, وہ اپنی اسٹرینگتھ رکھتی ہے, دا ڈے ان کو تھوڑی سی اسپیس ملے گی وہ پش بیک کریں گے, یعنی کہ پی ٹی آئی والے. تو اس صورت میں سٹیبلٹی کہاں رہے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا لمبا پی ایم ایل این چلے گی, اور کس دن پی ایم ایل این کے اوپر سے دستے شفقت ہٹا کے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ پی ٹی آئی پہ رکھ دے گی, تو پھر پی ایم ایل این کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ ان سوالوں کے جواب تو پھر پی ایم ایل این کے اپنے پاس ہی ہونے چاہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.